فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ ہم حاضر خدمت ہیں میزان الحکمت کی جلد 4 صفحہ نمبر 412 کے ساتھ، اور اس صفحے پہ جو باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے 1594، اور جو عنوان ہے وہ ہے جو زمانے سے دشمنی رکھتا ہے زمانہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو حدیث اب شروع ہو رہی ہے اس کا نمبر ہے 7632۔ جو زمانے پر غضبناک ہوتا ہے اس کا یہ غصہ بڑا طویل ہوتا ہے۔ حوالہ ہے عیون الاخبار جلد 2 صفحہ 54 اور بحار الانوار جلد 77 صفحہ 384، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 7633۔ جو زمانے سے دشمنی رکھتا ہے زمانہ اس پر ناراض ہوتا ہے، جو زمانے سے سلامتی طلب کرتا ہے اسے وہ سلامتی نہیں دیتا۔ حوالہ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7634۔ جو زمانے سے لڑتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو اس سے انتقام لیتا ہے غضبناک رہتا ہے۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 212 اور 231۔ اس صفحے پر ہے جو اس پر ناراض ہوتا ہے غضبناک رہتا ہے، حوالہ حضرت علی علیہ السلام کا۔ اگلے صفحے پہ نیا باب 1595، عنوان ہے عیب ہم میں ہے زمانے میں نہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 7635۔ ریان بن سلط کہتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت امام رضا علیہ السلام نے حضرت عبد المطلب کے یہ اشعار پڑھے۔ نمبر 1، سب لوگ زمانے کو عیب لگاتے ہیں حالانکہ عیب ہم میں ہے زمانے میں نہیں۔ نمبر 2، ہم زمانے کو عیب لگاتے ہیں حالانکہ عیب ہم میں ہے، اگر زمانہ ہمارے بارے میں لب کشائی کرے تو ہماری ہی مذمت کرے۔ نمبر 3، بھیڑیے کا گوشت نہیں کھاتا جبکہ ہم ایک دوسرے کو علل اعلان کھا رہے ہیں۔ نمبر 4، ہم نے دھوکے کی بنا پر خوشبو کے لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، جب ہمارے پاس کوئی اجنبی شخص آ جاتا ہے تو اس کا کس قدر برا حال ہوتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 49 صفحہ نمبر 111۔ ہم کتاب کے اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، صفحے کا نمبر ہے 414۔ نئی فصل یہاں پہ شروع ہو رہی ہے، فصل کا نمبر ہے 5 اور عنوان ہے زنا۔ باب ہے 1596 اور اس کا عنوان لکھا ہوا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور اس کے بعد آیت قرآنی تحریر ہے۔ آیت کا حوالہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ تو آئیے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یقیناً وہ بہت بڑی بے حیائی کا کام اور بہت برا چلن ہے۔ اس کے نیچے تحریر ہے قول مؤلف۔ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32، سورہ نور کی آیت نمبر 33 اور سورہ فرقان کی
آیت نمبر 68 اور 70۔ اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہے۔ جو حدیث سب سے پہلے تحریر ہے اس کا نمبر ہے 7636۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً کے متعلق فرمایا فاحشہ سے مراد نافرمانی اور غضب الہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زانی پر ناراض اور غضبناک ہوتا ہے۔ اور ساء سبیلا سے مراد یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور زنا کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 19، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 7637۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرزند آدم گناہ کے جو کام بھی کرتا ہے ان میں 3 کام ایسے ہیں جن کا گناہ دوسرے تمام گناہوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 نبی یا امام کا قتل۔ نمبر 2 جس کعبے کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے قبلہ قرار دیا ہے اسے گرا دیتا ہے۔ نمبر 3 جس عورت کو خدا نے کسی پر حرام کیا ہے اس سے بدکاری کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 20، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 7638۔ بروز قیامت وہ شخص سخت عذاب میں گرفتار ہوگا جو اپنا نطفہ کسی ایسے رحم میں ٹھہراتا ہے جو اس پر حرام ہے۔ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 29، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7639۔ غیرت مند انسان کبھی زنا نہیں کرتا۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ 209، نہج البلاغہ حکمت نمبر 305، حضرت علی علیہ السلام۔ ہم اب اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے 416 اور باب کا نمبر ہے 1597۔ عنوان ہے سب سے بڑا زنا۔ حدیث کا نمبر ہے 7640۔ خدا کا غضب اس شوہر دار عورت پر زیادہ سخت ہوتا ہے جب وہ اپنی آنکھوں کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص کی محبت سے یا کسی غیر محرم کی محبت سے سیر کرتی ہے، کیونکہ جب وہ ایسا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام اعمال ضائع کر دیتا ہے، اور اگر کوئی اجنبی شخص اس سے ہم بستر ہوتا ہے تو خدا پر حق بن جاتا ہے کہ اسے قبر میں عذاب دینے کے بعد جہنم کی آگ میں جلائے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ نمبر 367، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7641۔ جب مجھے معراج کی سعادت حاصل ہوئی تو میں ایسی عورتوں کے پاس سے گزرا جنہیں پستانوں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ ہیں جو اپنے شوہروں کے مال کا دوسرے لوگوں کی اولاد کے وارث بناتی ہیں، زنا کراتی ہیں۔ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 19، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7642۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی ہمبستری کے حق کو پامال کرتی ہے۔ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 25، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7643۔ کیا میں تمہیں بہت بڑے گناہ سے باخبر نہ کروں؟ وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے حق کے ہم بستری کو پامال کر کے کسی اجنبی شخص سے
اولاد لے آتی ہیں اسے اپنے شوہر کے ساتھ چسپاں کر دیتی ہیں، یہ ایسی عورت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نہ تو گفتگو کرے گا اور نہ ہی اسے اس کے گناہوں سے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بحر الانوار جلد 79 صفحہ 26، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7644، جو شخص کسی شوہردار عورت سے بدکاری کرتا ہے، ان دونوں زناکاروں کی شرمگاہ سے پیپ کی ایسی وادی پھوٹے گی جس کا فاصلہ 500 سال کا ہوگا۔ ان دونوں کی بدبو سے تمام اہل جہنم تکلیف اٹھائیں گے اور ان پر بہت ہی سخت عذاب ہوگا۔ بحر الانوار جلد 76 صفحہ 367۔ ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پہ۔ اس کتاب کے صفحے کا نمبر ہے 418 اور اس پہ نیا باب ہے۔ باب کا نمبر ہے 1598۔ عنوان ہے زنا کے حرام ہونے کی علت۔ حدیث کا نمبر ہے 7645۔ زنا کو اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ اس سے انسانی جانوں کے قتل، نسلوں کے ضائع ہونے، اولاد کی تربیت کے فقدان اور میراث کے ضائع ہو جانے جیسی تباہیوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 79 صفحہ 24، حضرت امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 7646، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے زندیق نے جو سوالات کیے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زنا کو کس لیے حرام کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اس سے تباہی ہوتی ہے، میراث ضائع ہو جاتی ہے، نسب منقطع ہو جاتے ہیں، عورت کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس سے حاملہ ہوئی ہے، اور نہ ہی بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے، نہ رشتہ داریوں کے ساتھ صلہ رحمی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کو قرابت کا علم ہوتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 368۔ اور جو حدیث اب ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7647۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے زنا کے ترک کر دینے کو تاکہ نسب محفوظ رہیں، اور لواطا کے ترک کر دینے کو تاکہ افزائش نسل کا سلسلہ جاری رہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 252۔ قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو باب 7 زنا کی حد، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سزا۔ اس کے ساتھ ہی نئے باب کی ابتدا ہوتی ہے۔ باب کا نمبر ہے 1599 اور عنوان ہے زنا کے نتائج۔ حدیث کا نمبر ہے 7648۔ یا علی، زنا کے 6 نقصانات ہیں جن میں سے 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں ہیں۔ جو 3 دنیا میں ہوتے ہیں، نمبر 1 آبرو ضائع ہو جاتی ہے، نمبر 2 موت جلد واقع ہوتی ہے، نمبر 3 روزی منقطع ہو جاتی ہے، اور جو 3 آخرت میں ہوتے ہیں، نمبر 1 برے انداز میں حساب و کتاب لیا جاتا ہے، نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، نمبر 3 ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 57 اور بحر الانوار جلد 79 صفحہ 21 اور صفحہ 22۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 13022، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کے حوالہ جات تھے۔ اگلی حدیث پہ آتے ہیں جو ہم پڑھیں گے 7649۔ جن گناہوں سے رزق میں بندش آ جاتی ہے زنا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 79 صفحہ 22، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7650۔ زنا تنگدستی اور فقر کا موجب بنتا ہے۔ بحر الانوار جلد 79 صفحہ
23 حضرت علی علیہ السلام کنز العمال حدیث کا نمبر ہے 12979 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم جو اس کتاب کی جس حدیث کو پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7651. 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی جس گھر میں داخل ہوتی ہے اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے اور وہ پھر آباد نہیں ہوتا کہ اس میں برکت ہو. نمبر 1 خیانت، نمبر 2 چوری، نمبر 3 شراب نوشی اور نمبر 4 زنا. حوالہ بحر الانوار جلد 79 صفحہ 19 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آ گئے ہیں اگلے باب پر. باب کا نمبر ہے 1600. عنوان ہے جب زنا ظاہر ہوگا. حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7652. ہم نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب گرامی میں پڑھا ہے کہ میرے بعد جب زنا ظاہر ہوگا تو مرگ مفاجات میں اضافہ ہوگا. بحر الانوار جلد 73 صفحہ 369 امام محمد باقر علیہ السلام اس کا حوالہ ہے. حدیث 7653. میں نے حضرت علی علیہ السلام کے مکتوب میں پڑھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب میرے بعد زنا کثرت سے ہونے لگے گا تو مرگ مفاجات بھی کثرت سے ہونے لگیں گی. حوالہ بحر الانوار جلد 79 صفحہ 27 امام محمد باقر علیہ السلام. حدیث 7654. جب زنا اعلانیہ طور پر ہونے لگے گا تو زلزلے آنے لگیں گے. بحر الانوار جلد 79 صفحہ 21 امام جعفر صادق علیہ السلام. اب ہم اس کی کتاب کے اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں. صفحے کا نمبر ہے 422 اور نیا باب ہے. باب کا نمبر ہے 1601 اور عنوان ہے ہر عضو کے لیے زنا کا ایک حصہ ہے. حدیث کا نمبر ہے 7655. اولاد آدم میں ہر شخص کے ہر عضو کے لیے زنا کا ایک حصہ ہے جس سے وہ ضرور بہرور ہوتا ہے. آنکھ کا زنا اس کا حرام کی طرف دیکھنا ہے. پاؤں کا زنا اس کا حرام کی طرف چلنا ہے. کان کا زنا حرام باتوں کو سننا ہے. حوالہ ہے کنز العمال. حدیث جس کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا نمبر ہے 1326 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو حدیث ہم اس کتاب کی پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7656. جو عورت بھی اس لیے عطر لگا کر باہر نکلے کہ اس کی خوشبو کو لوگ سونگیں تو وہ زناکار سمجھی جائے گی اور ہر آنکھ زناکار ہوتی ہے. حوالہ تنبیہ الخواطر صفحہ 23 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حدیث 7657. جو چیز تیرے لیے حلال نہیں تو اس کی طرف تیز نگاہوں سے نہ دیکھ کیونکہ جب تک تو اپنی آنکھ پر قابو رکھتا ہے اس وقت تک تیری شرمگاہ کبھی زنا نہیں کر سکتی. اگر تیرے بس میں ہو کہ تو کسی غیر محرم عورت کے کپڑے، اگلے صفحے پہ ہم آ رہے ہیں، کسی نامحرم عورت کے کپڑے کی طرف نگاہ نہ کرے تو ایسا ہی کر. حوالہ ہے تنبیہ الخواطر صفحہ 50 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قول مؤلف. ملاحظہ ہو باب خوشبو. اب یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے. باب کا نمبر ہے 1602 اور اس میں عنوان ہے زنا کی حد اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سزا. اور اس کے نیچے قرآن مجید تحریر ہے اور قرآن مجید کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے. اس آیت قرآنی کو ہم پڑھنے کی جسارت کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو حکم خدا کے نافذ کرنے میں تم کو ان کے بارے میں کسی طرح کے طرز کا لحاظ نہ ہونے پائے، اور ان دونوں کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے۔ اس کے نیچے تحریر قول مؤلف۔ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16۔ اب یہاں سے اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7658۔ زنا کرنے والے کی حد بریکٹ میں لکھا سزا، تہمت لگانے والے کی حد اس میں بریکٹ میں پھر لکھا ہے سزا سے زیادہ سخت ہے۔ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں۔ اور شراب پینے والے کی حد بریکٹ میں سزا لکھا ہے، تہمت لگانے والے کی حد سے زیادہ سخت ہے۔ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 33، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7659۔ زانی کو سخت کوڑے لگائے جائیں گے، اور افطرا پردازی کرنے والے پر لگائے جانے والے 2 کوڑوں کے درمیان نہ زیادہ سخت اور نہ نرم ہیں۔ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 33، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7660۔ زانی کے جسم پر سخت کوڑے مارنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سارا جسم زنا میں شریک ہوتا ہے اور اس سے پورا جسم لذت اٹھاتا ہے، اسی لیے سزا کے طور پر اسے کوڑے مارے جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے عبرت ہوتے ہیں، اور زنا بہت بڑی بدکاری ہے۔ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 37، امام علی رضا علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد 79 صفحہ 30، باب 70۔ جو صفحہ اب ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں آپ کو بتاتی چلوں، اس صفحے کا نمبر ہے 425، اور اس پہ ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1603 اور عنوان ہے زنا بالجبر کی حد، اور پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے سزا۔ حدیث کا نمبر ہے 7661۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے کسی عورت سے زبردستی زنا کیا ہو کہ اس کی کیا سزا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اسے قتل کیا جائے گا، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 381۔ اگلی حدیث 7662۔ جب کوئی شخص کسی عورت سے زبردستی زنا کرنے کی کوشش کرے تو اس پر تلوار کا وار کیا جائے، خواہ وہ اس سے مر جائے یا بچ جائے۔ وسائل شیعہ جلد 18 صفحہ 382، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 381، باب 18۔ اب ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے 426 اور اس میں اور حوالہ جات موجود ہیں۔
پہلا حوالہ ہے سورہ فاطر آیت نمبر 18، سورہ زمر آیت نمبر 7، بنی اسرائیل آیت نمبر 15، سورہ انعام 164۔ اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے نیچے پھر آیت قرآنی تحریر ہے، حوالہ ہے سورہ نجم کا آیت نمبر 36 تا 38۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وإبراہیم الذی وفى اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ ترجمہ: کیا ان کو ان کی باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جنہوں نے اپنا حق پورا پورا ادا کیا کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد حدیث تحریر ہے 7663۔ ولد الزنا پر اس کے والدین کے گناہ کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ حوالہ کنز الاعمال۔ حدیث کا جو حوالہ ہے اس کا نمبر ہے 13009، اور حوالہ ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کے ساتھ ہی یہ باب ختم ہو جاتا ہے اور اگلا باب شروع ہوتا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1605۔ عنوان ہے ولد الزنا کی علامتیں۔ حدیث کا نمبر ہے 7664۔ ولد الزنا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے حرامی بچے کی چند علامتیں ہیں۔ نمبر 1، ہم اہل بیت عصمت و طہارت سے بغض رکھے گا۔ نمبر 2، اس حرام کی طرف اس کا میلان ہوگا جس سے وہ خود پیدا ہوا ہے۔ اور اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں۔ نمبر 3، دین کو حقیر سمجھے گا۔ نمبر 4، لوگوں کے ساتھ اس کی نشست و برخاست بری ہوگی۔ اپنے بھائی بندوں کے ساتھ اسی شخص کی نشست و برخاست بری ہوگی جو اپنے باپ کے نطفے سے نہیں ہوتا، اس کی ماں حیض کی حالت میں حاملہ ہوتی ہے۔ حوالہ ہے بحر الانوار جلد 75 صفحہ 279 اور 280، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7665۔ ولد الزنا کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، بری محفل۔ نمبر 2، زنا کی طرف رجحان۔ نمبر 3، ہم اہل بیت سے دشمنی۔ حوالہ بحر الانوار جلد 79 صفحہ 19، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7666۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے جبکہ وہ خود زنا کو دوست رکھتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 79 صفحہ 18 اور 29، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7666۔ جو حرام اور زنا کا دلدادہ ہے وہ شیطان کا شریک ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 73 صفحہ 356، بحر الانوار جلد 79 صفحہ 21، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم آ گئے اگلے صفحے پہ۔ اس کتاب کا جو صفحہ اب ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 428۔ نیا باب ہے، باب کا نمبر ہے 1606۔ عنوان ہے دیوس، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بے غیرت۔ حدیث کا نمبر ہے 7668۔ 3 آدمیوں کی نماز کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا، جن میں ایک دیوس بھی ہے کہ جس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے اور اسے جانتے ہوئے بھی چشم پوشی کرتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 79 صفحہ 115، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 7669۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
دیوس کون ہوتا ہے؟ یہاں بتاتی چلوں، دیوس کے ہجے ہیں دال، یہ، واو اور سے۔ تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ دیوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کی بیوی سے زنا کیا جائے اور وہ اسے جانتا ہو اور اس پر خاموش رہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 79 صفحہ 114، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف لکھا ہوا ہے، ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد 79 صفحہ 114 باب 84، نیز انورٹیڈ کامرس میں لکھا ہے غیرت باب، اور پھر انورٹیڈ کامرس میں ہے دیوس۔ اب ہم آ جاتے ہیں اگلے صفحے پر، اور اس صفحے کا نمبر ہے 429۔ نیا باب یہاں پہ شروع ہوا ہے 1607، اور اس کا عنوان ہے زنا کی دلالی، اور جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7670۔ جب مجھے معراج کی سعادت حاصل ہوئی تو میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ اور ہاتھ جہنم میں جل رہے تھے اور وہ اپنی انتڑیوں کو چبا رہی تھی۔ وہ زنا کی دلالی کرنے والی عورت تھی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 114، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہاں پر ہم اس ریکارڈنگ کو تمام کرتے ہیں، اور جو اگلی ریکارڈنگ ہے وہ نئے باب سے شروع ہوگی۔ باب کا نمبر ہے 1608، عنوان ہے زنا سے متعلق متفرق احادیث، اور صفحے کا نمبر ہے 429۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ امید ہے آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس سے ہم استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے اور ہمیں صاحبان عمل میں شامل کرے۔ اللہ حافظ و ناصر۔